السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ بلوچستان میں ایف سی کے کانوائے کے اوپر ایک مرتبہ پھر کالعدم تنظیم بی ایل اے نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایف سی کے 3 جوان جبکہ 2 سویلین شہید ہو گئے ہیں۔ اس حملے کے بعد اگرچہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی طرف سے واضح پیغام سامنے آیا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہر قیمت پر امن قائم کریں گے، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی تیاری کر چکی ہے، اور اطلاعات یہی سامنے آ رہی ہیں کہ بلوچستان میں ایک گرینڈ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی حالات جس طرح بڑھ رہے ہیں، آپریشن ہر صورت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف، لیکن اس سارے معاملے کے اوپر قومی اتفاق رائے کیسے قائم ہوگا، قومی اتفاق رائے کب قائم ہوگا، اس معاملے کے اوپر اختلافی آوازیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو بات کریں گے آج کہ قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کو، حکمران اتحاد کو کن عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس جو کہ مشکلات سے دوچار ہے، تاہم مولانا فضل الرحمان نے کچھ فلیکسیبلٹی شو کی ہے، اور انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ عید کے بعد کیا احتجاجی تحریک چلانی ہے یا نہیں۔ جمعیت علماء اسلام عید کے بعد اپنی عمومی مجلس عملہ کا اجلاس بلا کر اس بات کو طے کرے گی، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ -1 کے کسی فارمولے پر یقین نہیں رکھتے۔ کیا مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مابین جو اختلافات تھے وہ ختم ہونے جا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے کے حوالے سے کچھ معاملات طے پا گئے۔ نون لیگ نے کچھ فلیکسیبلٹی شو کی ہے، کیا نون لیگ بجٹ سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات دور کر پائے گی؟ اور اس کے ساتھ بتائیں گے آپ کو حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین اور بجلی صارفین دونوں سے ایک ہاتھ کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین کو ریلیف نہ دے کر کتنے اربوں روپے کے ریلیف سے محروم کیا گیا ہے، کتنے اربوں روپے کا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور آئل ریفائنریوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، جبکہ جو بجلی سستی کرنے کی ایک جانب دعوے ہو رہے ہیں، لیکن وہیں پر بجلی صارفین سے 1300 ارب روپے بھی خاموشی کے ساتھ نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ تمام تر ان ایشوز پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ہوں گے سینئر تجزیہ کار رؤف خلاصہ صاحب، جبکہ اسکائپ پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ نقوی صاحب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ طویل عرصے سے مختلف آپریشنز کی بات ضرور کی جاتی ہے، لیکن جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر سب بڑے مل بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اختلافی آوازیں پھر بھی ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ بلوچستان میں آج بھی ایف سی کے کانوائے کے اوپر حملہ ہوا، جس میں 3 ایف سی کے جوان اور 2 سویلین شہید ہو گئے، لیکن اس معاملے کے اوپر بالخصوص ہم بلوچستان کی بات کریں، قومی اتفاق رائے کیسے ممکن ہو پائے گا کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، دہشت گردی کے ناسور سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر قومی اتفاق رائے کب اور کیسے ممکن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ موقع دینے کا۔ دیکھیے، یہ قومی مسئلہ ہے تو اس لیے قوم کو ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جی، یہ قوم ویسے تو منتخب نمائندوں کی مرہون منت ہوتی ہے کہ وہ ایسے مسائل کے فیصلے کر کے عوام کے ساتھ شیئر کریں، اور کیونکہ وہ عوامی نمائندوں نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ بالعموم لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کی جو اسمبلی ہے وہ عوامی اسمبلی نہیں ہے۔ اب میں اس سے زیادہ اگر کہوں گا تو بات کہیں اور چلی جائے گی اور پھر موضوع تبدیل ہو جائے گا، تو میں اسی پہ اکتفا کر لیتا ہوں۔ ٹھیک۔ ایک دوسرا، یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے، کل نہیں پیدا ہوا، اس مسئلے کو پیدا ہوئے بھی کئی دہائیاں ہو گئیں۔ اچھا، دونوں صوبوں کے اندر مختلف صورتحال ہے، لیکن اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جگہوں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک ہمارا برادر اسلامی ملک اور ہمارا ہمسایہ افغانستان ہے۔ جی، ہمارے بارڈرز کی ذمہ داری جو ہے اس کی سیکیورٹی کی، وہ ہماری فورسز کے اوپر ہے، چاہے آپ ان کو رینجرز کا نام دیں، چاہے آپ ریگولر آرمی دیں، بنیادی طور پہ رینجرز کی ذمہ داری ہے۔ جی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن نقوی صاحب، اگر ہم بات کریں تنقید کی، تو تنقید پاکستان تحریک انصاف نے تو تنقید کے اندر بہت لیوریج لی ہے، اور بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، اور ایک قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تعمیری مقصد کے لیے تنقید ہونی بھی چاہیے، سب کرتے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا جو دہشت گردی سے ورسٹ افیکٹڈ پروونس ہے، اس کے بعد بلوچستان کے اندر یہی حالات ہیں،
کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اگر یہ مرکز میں نون لیگ اور اتحادی موجود ہیں، اگر وفاقی حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر ہم نے ایک متفقہ لاہ عمل بنانا ہے، ایک حتمی لاہ عمل بنانا ہے، تو اگر وفاقی حکومت ایک اے پی سی کال کرتی ہے تو وہاں بیٹھنے میں حرج ہی کیا ہے، جب اسی سسٹم کے اندر، اسی گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بن چکا ہے، اسی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پی ٹی اے کے نمائندے جاتے ہیں، یہیں سے وہ تنخواہیں بھی وڈرا کر رہے ہیں، تو ایک اس قومی مسئلے کے اوپر ایک مرتبہ مل بیٹھ کر ایک متفقہ لاہ عمل کیوں نہیں بنا لینا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے تو علم نہیں آیا ہے کہ ہم نے کوئی منع کیا ایسی کمیٹی میں یا ایسے اس میں بیٹھنے سے. جی اپوزیشن ہم پی تو ٹی آئی خود کا یہ پلان ہے کہ ہم اپنی سیپریٹ اے پی سی بلائیں گے، اور شاید ابھی تک کہا کہ شاید وہاں دیکھیے جی اب آپ یہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. رائٹ مس انٹرپریٹیشن اس لحاظ سے کہ ہم حکومت کا انتظار نہیں کر رہے کہ وہ بلائیں. ٹھیک ہم کہہ رہے ہیں یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر فوراً بلانی چاہیے، کوئی اور نہیں ویری بلاتا گڈ تو ہم بلاتے. ویری گڈ. آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں. اچھا گورنمنٹ اگر بلا لے تو پی ٹی اے جوائن کرے گی؟ تھوڑا اچھا ہمیں کلیئر ہو جائے گی یہ بات، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفرنس ہونی چاہیے آل پارٹیز کی. ٹھیک گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں مسئلہ ہے، ہم اس گورنمنٹ کو ریکوگنائز نہیں کرتے ایز اے لیگل گورنمنٹ، تب بھی ہم شریک ہو جائیں گے. ٹھیک لیکن ہم وہاں جا کے پہلا اسٹیٹمنٹ یہ دیں گے ہم آپ کو ریکوگنائز نہیں کرتے، آپ کا پہلا مسئلہ جو ہے اس ملک کی خاطر ہم یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی بات سن لیں اور اپنی بات بتا دیں. بالکل لیکن ہم ٹھیک آپ کو حکومت جائز حکومت نہیں مانتے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. چلیے ایک اچھا آپ کا جیسچر ہے، میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا. عید کے بعد بھی آپ کی تیاریاں احتجاجی تحریک کے حوالے سے، اور مولانا فضل الرحمان گزشتہ روز انہوں نے کچھ صحافیوں کے ساتھ آف دا ریکارڈ ڈسکشن کی، جس کا ان کا لب لباب یہ تھا کہ وہ بھی اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ عید کے بعد احتجاجی تحریک چلانی چاہیے یا نہیں. اس کے انہوں نے اپنی ایک مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا ہے. لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ جو مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے خلاف جو بیانات دیے جاتے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اس کو نوٹس لینا چاہیے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا نوٹس لینا چاہیے. وہ اشارہ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے بیانات کی طرف. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، ایک مؤثر احتجاجی تحریک چلانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ ضروری ہے، اور اس ساتھ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف جو بیانات آتے ہیں ان کا سلسلہ رکنا چاہیے، اور ان بیانات کا سلسلہ آنے والے دنوں میں رکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر باشعور جماعت کو ملک کے موجودہ صورتحال کے اوپر اپنا ایک ویو رکھتی ہونی چاہیے کہ ان کا کچھ نہ کچھ ہے کہ کیا موجودہ حکومت کو وہ آئینی سمجھتے ہیں. جی جو عدالتوں کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا گیا ہے وہ ملک کے عدالتی نظام کے لیے جو کہ ایک پلر آف دا اسٹیٹ ہے اس سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں. جی کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے تھے یہ فیئر اینڈ فری ہوئے ہیں؟ ٹھیک کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ صحیح سمت میں ہے؟ اگر ان کے جواب نفی میں ہیں تو ان سب جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قوم کو کیا جواب دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چند مسائل اور ہیں. ٹھیک جو چند مسائل اور ہیں اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف پہ بے بنیاد الزامات ہیں 9 مئی کے، اور ہمارے جائز الزامات ہیں 26 نومبر کے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی ٹھیک اور کس نے چلائی، کس کے کہنے پہ چلائی، اور اس کے اوپر وہ شروع ہوئے تھے کہ گولی تو چلی نہیں، مجبوراً ہو کے اب یہ تو مانتے ہیں گولی چلی، لیکن نہ تعداد گولیوں کی بتاتے ہیں، نہ زخمیوں کی بتاتے ہیں، نہ مرنے والوں کی بتاتے ہیں. نقوی صاحب میں آپ کو ذرا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، کلاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. کلاسر صاحب نقوی صاحب سے بھی ہم نے بات کی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا مسلسل دہشت گردی کے نشانے پر ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، جہاں پر حکومت اب انڈیکیشن واضح طور کے اوپر یہ دے رہی ہے کہ ہم نے وہاں پر ایک بلوچستان میں آپریشن کرنا ہے. اس آپریشن کے ساتھ ساتھ ایک قومی اتفاق کے رائے بھی تو قائم ہونا ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو جس طریقے سے حالات ڈیولپ ہو گئے کہ بلوچستان کے اندر اب آپریشن تو ہوگا، لیکن جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا، اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر کرٹیسائز کیا، وہ بہت ایک بیونڈ ایک ایکسپیکٹیشن لوگوں کی تھی کہ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے مختلف ٹویٹس کو آفیشیل اپنے پی ٹی اے کے ہینڈل سے ٹویٹ کرتے رہے، تو ایک بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے. آپریشن
ہوگا لیکن آپریشن سے پہلے قوم اتفاق رائے کس حد تک ضروری ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. میرا خیال لاسٹ ویک پہ ہم نے اس پہ کوئی تھوڑی سی گفتگو کی تھی. اسلام آباد میں جو بھی آپ نے یہاں پہ اپنا بنانا ہے، لاہ عمل بنانا ہے، آپ نے یہاں پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کوئی محبت پیار کرنے ہیں یا اس پہ کوئی مشترکہ لاہ عمل بنانا ہے، میرے نزدیک یہ زیادہ اہم نہیں ہے. لوگوں کو بڑی عجیب سی بات لگے گی کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کون سے سیاستدان ایک مشترکہ لاہ عمل بنا رہے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں کیسے ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی ہے، آپریشن کرنی ہے. مجھے اگر کرنا ہو سپوزلی اف آئی ہیڈ ٹو کہ جناب کہ اس کو کیسے، مطلب ایک بندے کی ریڈنگ ہوتی ہے نا، آپ اور ہم بھی تو پھرتے رہتے ہیں حکومتوں میں، مطلب ہے کوریڈورز میں، پارلیمنٹ میں آتے جاتے سیاستدانوں سے ملتے، تھوڑی سی ہماری ریڈنگ بھی بن جاتی ہے. یہ مسئلہ بلوچستان میں ہی حل ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں واردات جو ہو رہی ہے وہ بلوچستان میں ہو رہی ہے. آپ کی جو بلوچستان کی قیادت ہے وہ کون سی قیادت ہے جس کے ذریعے آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بغیر آپ نہیں کامیابی لے سکتے. اسلام آباد پورے پاکستان کی بھی اگر آپ کو پولیٹیکل کنسنسس مل جائے، اگر بلوچستان میں وہ قیادت نہیں ہے جس نے لیڈ کرنا ہے اس آپریشن کو، لیڈ سے زیادہ میں کہوں گا جنہوں نے سیل کرنا ہے بلوچ عوام کو، جس پہ مطلب اگر کوئی کوئٹہ میں یا آپ کے سبی میں، جعفر آباد یا کسی اور پہ پشین یا آپ کے لور علیہ کہیں بھی خدا نخواستہ اٹیک ہو، تو وہاں کے بلوچ کو لگنا چاہیے کہ یہ اٹیک مجھ پہ ہوا ہے. ویسے ایک بگٹی قبیلے کا فرزند وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، تو یہ سفیشینٹ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے بگٹی صاحب اگر آپ یاد کریں ان کی کلنگ سے پہلے، جب مشرف سے پہلے، کوئی بگٹی صاحب کو بلوچوں کے لیے اتنا بڑا وہ آئیکن نہیں تھا. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. جناب مشرف نے انہیں بنا دیا، انہوں نے اونر وہ ان کو، کیونکہ جب بھٹو صاحب نے، اس کی ہسٹری ہے تھوڑی سی میں بتاؤں. اب آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ لوگ پوچھیں گے کہ بگٹی بیٹھا ہوا ہے پھر اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے. بھائی ہوا یہ تھا کہ جب بھٹو صاحب نے ملٹری آپریشن کیا تھا بلوچوں کے خلاف، انہوں نے بھی کیا تھا. لوگ آج تو نہیں سمجھیں گے کہ اچھا بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا. جی جناب، انہوں نے بھی کیا تھا. اس وقت جو انہوں نے حکومت توڑی یا چیزیں کیں، وہ گورنر جو بنایا تھا انہوں نے اکبر بگٹی کو بنایا تھا. یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. اکبر بگٹی صاحب جو ہیں اس وقت بھٹو صاحب کے ساتھ مل کے جو بلوچوں کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا وہ ساتھ کھڑے تھے. سو ان کو کسی بھی یہ مری ٹرائبز ہوں، مینگل ہوں یا دیگر جتنے بھی سردار بڑے بڑے ہیں، وہ اکبر بگٹی صاحب کے ٹرائب کو وہ اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا سمجھتے تھے کہ یا بھٹو صاحب کا، کہ اسلام آباد کے ساتھ ان کی وفاداری ہیں. اور بعد میں انہیں بہت سارے فوائد بھی ملے ان کو. بگٹی صاحب ان کو انہوں نے دیے، ان کے کنٹریکٹ تھے گیس کے، تیل کے، جو بھی تھا. سو ان کو ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا تھا. بلکہ بگٹی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا وہ آخری یہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو اسلام آباد آپ کے سردار ہیں آخری. اور اس لیے جب ان کو مارا گیا اور انہوں نے ان کو آ کے آپریشن کیا انہوں نے یہ جنرل یہ مشرف صاحب نے، تو اس کے بعد کوئی بندہ نہیں رہا جو آپ کی بات کرتا فیڈریشن کی. سو بگٹی صاحب کا بھی میں جیسے میں نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے. بگٹی ٹرائبز موسٹلی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں. یہ کوئی فیلنگ ابھی بھی بلوچوں میں پائی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی ہسٹری مطلب ہے اگر آپ اور میں بھول جائیں ہسٹری کو 70s میں کیا ہو رہا تھا، اور اکبر بگٹی صاحب اس وقت بھی جو آپریشن ہو رہا تھا اس کے ساتھ کھڑے تھے یا بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، تو وہاں کا لوگ وہاں کا بلوچ نہیں بھولتا. سو وہ ان کو پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں. لہٰذا ان کی طرف سے کوئی بھی سٹیپس لیے جائیں گے ان کو سپورٹ نہیں ملے گی. وہ ایکسیپٹیبلٹی آپ کون سی موضوع کی عادت ہونی چاہیے ان حالات اچھا سوال ہے. دیٹس اے گڈ کوسچن. میں سمجھتا ہوں، حالانکہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی تو سرفراز بگٹی صاحب مائنڈ کر گئے تھے. ان کا باقاعدہ مجھے میسج بھی آیا تھا، ان کی کال بھی آئی تھی اس کے. میں لیکن آپ کے پروگرام میں پھر کہہ دیتا ہوں، یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں کہ اختر مینگل سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی کبھی نہیں. میری مطلب ہے ان سرفراز بگٹی صاحب سے دعا سلام ضرور ہے، اچھا تعلق ضرور ہے، وہ بھی عزت سے پیش آتے ہیں، ہم بھی ان کو عزت دیتے ہیں. ہی ہیز بین ویری کائنڈ آئی مسٹ سے. لیکن میں نے اس وقت بھی اپنے ٹی وی شو میں کہا تھا کہ بہت اچھے بندے ہیں، اچھے انسان ہیں، بولتے اچھے ہوں گے، تقریر اچھی کرتے ہوں گے، وزیر داخلہ بھی رہے، سب کچھ رہا. لیکن وہ ڈیلیور تو نہیں کر سکے نا جو آپ کو چاہیے تھا. ٹائم 1 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے. آپ کے دور میں واقعات کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے ہیں، واقعات آپ کے سامنے بڑھ گئے ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. آپ کہتے تھے کہ ہم ان کو مینیج کر لیں گے، جو آپ کر بھی سکتے. دیر مائٹ بی سم ادر ریزنز ایز ویل. لیکن ان حالات میں مطلب اگر مجھے چوائس دینا پڑتا، حالانکہ میں اپنے تعلقات خراب کرنے کی اس پہ سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ جو میری ایک اچھی دعا سلام ہے شاید خراب ہو جائے، لیکن میرا خیال ہے اس وقت اختر مینگل مائٹ ہیو بین دا بیٹر چوائس. اختر مینگل یہ ہے کہ آپ کے خلاف بھی اگر وہ گفتگو کرتے ہیں سم ٹائم آپ کو کرنے دینے دی جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے کہ آپ فیڈریشن پہ بھی بات کر لیں،
آپ اس پہ اسٹیبلشمنٹ پہ بات کر لیں، فوجی رول پہ، یہ بات چیزیں طے کر لی جاتی ہیں کہ لوگوں کو ٹھنڈا کرنا، اور انہی کے ذریعے پھر کل کو آپ نے بہت سارے کام کروانے، آپ نے آپریشن بھی ان کے ذریعے کروانے ہیں، آپ نے جو ناراض لوگ ہیں آپ کے بقول جن کے ان کو اپروچ کرنا ہے۔ اختر مینگل کی کال پہ تو کوئی نہ کوئی تیار ہو جائے گا بات کرنے کے لیے، لیکن مطلب نو آفینس ٹو سرفراز بگٹی صاحب کی بات پہ کوئی نہیں کرے گا، ایسے رسانی صاحب کی بات پہ کوئی نہیں کرے گا، یا جمالی صاحب تھے پہلے اس میں رہتے تھے ان کی بات پہ نہیں کرے گا۔ اختر مینگل صاحب اگر وزیر اعلیٰ ہوتے، وزیر اعلیٰ تو مطلب مٹی اور سوال لگنا تھا، ان پہ ایف آئی آریں ہو رہی ہیں۔ آپ نے اختر مینگل صاحب جو تھے یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے مسنگ پرسن کی بات کی، ان کی کوئی ڈیمانڈ تھیں، ان کو بھی تو فیس سیونگ چاہیے نا بلوچوں میں، تو آپ ان کے کچھ مطالبات جو ہیں ان کو تسلیم تو کریں، ان کو امپورٹنس تو دیں، ان کو رسپیکٹ دیں۔ کوئی مسنگ پرسن کا کوئی کمیشن ہے، اس کا انہیں کہیں جی آپ کوئی بندہ اپنا چیئرمین بنا دیں، ان کو کوئی اتھارٹی دیں۔ یہاں پہ کچھ قومی اسمبلی کی بہت ساری کمیٹیز امپورٹنٹ ہے، کسی کا آپ مینگل صاحب کو ان کا سربراہ بنا دیں، یا وزیر اعلیٰ بھی، مطلب میرے بس میں ہوتا، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل میرا چوائس جو ہے ان حالات میں اختر مینگل ہوتا ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں، انہی کے ذریعے چیزیں ٹھیک کریں، اور اسٹیبلشمنٹ ہو یا دیگر ہمارے پولیٹیشینز ہوں، یہ تھوڑے سے بیک سیٹ پہ جائیں، ان کو فرنٹ سیٹ پہ لائیں، تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہونا نہیں ہے، ہونا نہیں ہے۔ ہماری جو انا ہے نا، ہماری انا، ہماری ضد، کاوڑ کہ اچھا یہ بلوچ اختر مینگل کے پاس ہم جائیں گے، اس کے ذریعے چیزیں ٹھیک رہیں، جو ہماری انا ہے نا، یہ ہونے نہیں دے گی۔ چلے دیکھتے ہیں پولیٹیکل ہماری انا ملک سے بڑی ہے۔ صحیح ہے۔ لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گا، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پالیسی کے حوالے سے خود پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قانونی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، عوامی دباؤ کے لحاظ سے بھی۔ جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا، بہت سی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایسی پوسٹیں ہوئیں جو کہ بڑی دل کو جھنجھوڑنے والی تھی، لیکن ان کو ری پوسٹ کیا گیا۔ اب کچھ دن پہلے یہ بات سامنے آئی کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے یہ طے کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی جائے، ان کو کہا جائے کہ جو بیرون ملک سے ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ ہینڈل ہو رہے ہیں اس پالیسی کے اوپر ریوزٹ کیا جائے۔ ریاست کے خلاف جب ٹویٹس جاتی ہیں تو مشکلات بڑھتی ہیں اور عوامی لحاظ سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی پر، اپنی پالیسی کے اوپر، اپنے ان اکاؤنٹس کے اوپر جو بیرون ملک سے آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ اپریٹ ہو رہے ہیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے، چونکہ اس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، میں اس پہ تھوڑا سا فرق ویو رکھتا ہوں۔ جی، پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں جس سے پارٹی کی پوزیشن واضح کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کا ہر آفس بیئرر جو ہے، چاہے وہ سیکرٹری جنرل ہو، چیئرمین ہو، انفارمیشن سیکرٹری ہو، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہو، صوبے کے صدور ہو، وہ اپنے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنی فیس بک پہ بھی اپنے میسیجز دیتے ہیں۔ یہ تو کہلا سکتے ہیں آفیشیل میسیجز۔ رائٹ۔ جو لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور چاہے پی ٹی آئی کی پارٹی کے ممبرز بھی ہیں، وہ ان کو ہم آفیشیل اکاؤنٹ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے، ایک لائن ملتی ہے۔ ایک منٹ، ہماری صرف ہدایت ایک ہے کہ ایسی کوئی ٹویٹ جس کے اندر ہماری بنیادی چیزیں کیا ہیں، ہماری سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہمارا وجود پاکستان کے وجود سے منسلک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے پاکستان کے وجود کو نقصان پہنچے۔ بہت خوب، بالکل ٹھیک۔ لیکن ہم اپنی تنقید میں ان کو نہیں بخشیں گے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھنا چاہ رہے کہ یہ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ہم اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے کو تیار ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ نقوی صاحب، آپ تیار ہیں کانسیکوینسز فیس کرنے کو، اور اسی کانسیکوینسز کی وجہ سے ہی پی کے ایکٹ کے تحت کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میرا نام بھی دیا ہوا ہے اس کے اندر، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں میں ایک 70 سال کا آدمی ہوں اور میں محب وطن پاکستانی ہوں، اور میں نے اپنی پوری زندگی اس ملک کے لیے وقف کی ہے۔ مجھے کوئی غدار ثابت تو کر کے دکھائے۔ جی نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تاہم اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی مرضی قیادت کے خلاف جی آئی ٹی کے اندر پی کے ایکٹ کے تحت کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تحقیقات کیا آؤٹ کم سامنے لے کے آتی ہیں؟ پی ٹی آئی کی قیادت کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا واقعی ہی آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اپنی سوشل میڈیا کی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کر پائے گی؟ یہ وقت طے کرے گا۔ تاہم ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ بالآخر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مابین پاور شیئرنگ فارمولے کے حوالے سے کچھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ نون لیگ نے کچھ فلیکسیبلٹی شو کی ہے۔ بریک کے بعد بات کریں گے کہ نون لیگ کس حد تک پیپلز پارٹی کے تحفظات اور خدشات کو دور کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان نے ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ سیاسی امور کے اوپر بڑی کھل کر بات کی ہے. گزشتہ روز کچھ صحافیوں سے انہوں نے ان کیمرہ بات کی، لیکن مختلف جو قومی صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی کھل کر بات کی، جس کا بھی جو رول ہے. لیکن دو تین ان کے پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک تو انہوں نے کہا جی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر نواز شریف کو آگے لانا چاہیے، وہ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، گرتے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ کو، شہباز حکومت کو بڑا کرٹیسائز کیا. وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے اور اس کے ان کا وجود درست نہیں ہے. اور بھی کافی حد تک انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ مجھے افطاریوں پہ بلانے کے لیے افطاریوں پہ ضرور بلاتے ہیں، باقی مسائل کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے کیوں نہیں بٹھا سکتے. اقرا صاحب آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، لیکن دو پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ تھے اس کے اندر. اس کے علاوہ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جو احتجاجی تحریک کا معاملہ سب کی نظر ان پر جمی ہوئی ہیں. آپ کی بھی اس کے اوپر ریڈنگ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیوں پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے، لیکن اب دوبارہ انہوں نے ایک نہیں دیں گے. جی ایگزیکٹلی آپ کا وہ نہیں دیں گے. اور لیکن اب انہوں نے تھوڑی سی اگین ایک ریلیونسی کریٹ کر دی ہے. مطلب جو پہلے جس طرح وزیر اعلیٰ کے پی کے نے ان کو توپوں کا رخ ان کی طرف کیا ہوا تھا، لگتا تھا کہ مولانا اب اس واپسی کا رخ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ عید کے بعد ہم اپنی عمومی جو ہماری مجلس عملہ ہے اس کی اجلاس بلائیں گے، اس میں تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے. تو مطلب ابھی تک اگین انہوں نے ایک سینیریو کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ ہم نے تحریک چلانی ہے. ایک دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو میرے خلاف بیان دیتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے سوال ہوا ان سے، تو انہوں نے کہا جی اس بیان کو میں توقع یہ کرتا تھا، یا ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کو، یہ بانی پی ٹی آئی کی اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اب کچھ اطلاعات یہ بھی مارکیٹ میں آ رہی کہ کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مولانا اور علی امین گنڈا پور کے مابین پیچ اپ کروایا جائے. تو مولانا جو امپریشن دیا ہے اس ڈسکشن کے دوران، کیا واقعی ہی کوئی پی ٹی آئی ان کے مابین معاملات ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، بالکل کے پی کے سی ایم کے مابین برف پگھل سکتی ہے اور مولانا عید کے بعد کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ بڑے اچھے آپ نے چند سوالات اٹھائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ پالیٹکس بڑا بے رحم کھیل ہے، اس میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا سر. بالکل لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، سر دے دیتے ہیں، کسی کا لے لیتے ہیں، جیلوں میں چلے جاتے ہیں، جلاوطنیں بھگتے ہیں، گھروں پہ چھاپے، بہن بھائی سارا عذاب، کاروبار تباہ کر لیں گے، لیکن اپنی سیٹ کو نہیں چھوڑتا. اقتدار کے لیے وہ جان بھی دے گا اور جان لے گا بھی. صحیح. مولانا صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اسی طرح کی ایک سیاسی دشمنی ہے جس میں سپیس نہیں ہے. سیٹ ایک ہے، بندے دو ہیں. تو کیا اس پہ مجھے یاد پڑتا، میں ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سنوں جو ریلیونٹ ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا آصف علی زرداری صاحب اب یہ ریسنٹلی ہمارے بڑے پیارے دوست، بڑا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، نواب یوسف تالپور صاحب، ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن اوور 20 ایئرس پلس. ڈاکٹر ظفر تھا وہ، اور میں انور بیگ سے بڑی دوستی تھی ہماری. تو ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے. واٹ آنریبل مین، میں جن کو ایڈمائر کرتا تھا، نواب صاحب واز ون آف دیم. انہوں نے، ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ آیا اسی طریقے کا. ان کا نوجوان بیٹا، بڑا خوبصورت بیٹا ان کا، تیمور تالپور. تو اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کو انہوں نے کہا، زرداری صاحب نے کہا کہ جہاں سے انہوں نے یہ عمر کوٹ وغیرہ سے ادھر سے کرتے ہیں، الیکشن لڑنا تھا کہ ایم پی اے کی سیٹ جو ہے نا، وہ چاہتے تھے کہ یہ فریال تالپور صاحبہ کے کسی عزیز کو چاہیے تھی. یہ 2007-8 والے الیکشن سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے، یا اس سے پہلے کی، اب مجھے یہ ایگزیکٹ میرا خیال ہے 2008 والا ہی تھا یہ. تو اس پر انہوں نے کہا جناب کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہ آپ دیں. زرداری صاحب کی سفارش تھی. بے نظیر بھٹو صاحب نے کہا جی نواب صاحب ہمارے بڑے پرانے یہ مہربان، یہ ان کی خاندانی سیٹ ہے اور نواب صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے کہی ہے، میں نواب صاحب کو نہ نہیں کر سکتی. بہت ریگارڈ کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں. نواب یوسف تالپور ویسے بندے بڑا شاندار تھا، کیا پیارا خوبصورت آدمی تھا. واٹ اے مین. میں جو ہم نوابوں کے بارے میں سنتے تھے کہ نواب کیسے ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ، سیولائزڈ، محبت، پیار، کٹسی، ظرف، اس طرح کے بندے تھے. حکومت آ گئی پیپلز پارٹی کے 2008 میں، ان کو نواب صاحب کو بالکل انہوں نے سائڈ لائن کر دیا. نواب صاحب کی کوئی بات نہیں ہے وزارت میں، حالانکہ وہ قابل آدمی تھے. بالکل ایسا. اچھا، وزیر بے نظیر بھٹو نے ان کو وزیر زراعت بنایا تھا 93 میں، لیکن زرداری صاحب نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا کہ میری نہیں مانی تھی انہوں نے، کیونکہ بے نظیر بھٹو چلی گئی، وہ بیچاری مطلب اس میں شہید ہوئی. زرداری صاحب آل ان آل بن گئے. انہوں نے جب چیزیں لی، انہوں نے کہا اور تمہیں کچھ کر نہیں سکتا تو میں ان کو فکس کروں گا. تو انہوں نے نواب صاحب کو جناب کوئی پارلیمنٹ میں مطلب ہے کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کوئی ان کو کمیٹیز میں نہیں ہے، کوئی وزارتوں میں نہیں ہے، وزیر نہیں بننے دیا، کچھ نہیں کرنے دیا. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کچھ بھی کر لیں، آئی وانٹ بیگ یو. نمبر 1 میرے بیٹے کا پولیٹیکل کیریئر کا مسئلہ تھا، میں نے سیکیور کر لیا ہے، میں نے کر لیا ہے، مجھے آپ کی وزارتیں چیزیں سندھ میں ادھر ادھر نہیں چاہیے. سر اس کو علی امین گنڈا پور بھی اپنا پولیٹیکل فیوچر سیکیور کریں گے. بالکل ٹھیک. اگر وہ سیٹ اپنی قربان کرنا وہ کیوں کریں گے؟ ایک جو کنٹینڈر ہے ان کی سیٹ کا تو مسئلہ ہے سارا. جھگڑا کس چیز پہ ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ الیکشن میں جناب ہماری سیٹیں زیادہ تھیں،
ان کا مولانا صاحب کا ہمارا وزیر اعلیٰ بننا تھا، گنڈا پور بن گئے. گنڈا پور پہ غصہ کیا ہے؟ کیونکہ گنڈا پور بھی ڈیرہ اسماعیل خان صاحب اسے ڈیرے سے ہے، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن مطلب لڑتے رہتے ہیں، ہارتے جیتے رہتے ہیں. سو آپ گنڈا پور صاحب کیوں اپنی سیٹ جو ہے وہ چھوڑیں گے عمران خان صاحب کے کسی کو خوش کر؟ آئی ڈاؤٹ سی، آئی میں بھی رانگ، لیکن آئی ڈاؤٹ بالکل ٹھیک اس معاملے میں کوئی سگا نہیں چلیں ہوگا. دیکھتے ہیں الٹیمیٹلی اب یہ عید کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے. تاہم مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا پریشر حکومت پر بلڈ ضرور کر دیا ہے. تاہم حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کی اس احتجاجی تحریک کی کال پر ساتھ نہیں دیں گے. دیکھتے ہیں عید کے بعد کیا ہوگا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد بات کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی صارفین دونوں سے ہاتھ کر لیا ہے. یہ ہاتھ کیسے کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 16 مارچ سے عالمی مارکیٹ کے تناسب سے پاکستان میں عوام کو 10 روپے فی لیٹر پیٹرولی مصنوعات کے اوپر ریلیف ملنا تھا. یہ 10 روپے کا ایک گرینڈ ریلیف پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل چاروں مصنوعات کے اوپر ملنا تھا. لیکن پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر ریلیف ملنا عوام کے لیے ایک بہت بڑی ایک بلیسنگ تھی، کیونکہ آنے والے دنوں میں کرائے کم ہو سکتے تھے، مہنگائی مزید کم ہو سکتی تھی. لیکن حکومت نے اناؤنسمنٹ کیا کی کلاس صاحب، اناؤنسمنٹ یہ کی گئی پہلی مرتبہ کہ پیٹرول کی قیمت میں آپ کو ریلیف نہیں دے رہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، دل بڑا رکھیں، ہم آپ کو جلد بجلی کے بلوں میں ایک بڑا گرینڈ ریلیف دینے جا رہے ہیں. وہ ایک پیکج تیار کیا گیا، بجلی کے بلوں میں ریٹ نیچے لایا جا رہا ہے. لیکن ہم نے جاننے کی کوشش کی IMF کے پروگرام میں آپ سبسڈی دے نہیں سکتے، آپ نے 10 روپے لیوی مزید بڑھا دیے اس ریلیف کو روکنے کے لیے. تو ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ جہاں پر پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر سب سے زیادہ اس کی کھپت ہے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر، پیٹرول 6 لاکھ ٹن منتھلی فروخت ہوتا ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل 7.5 لاکھ ٹن. ان دونوں مصنوعات کے اوپر پیٹرولیم لیوی جو ملک کی تاریخ میں ریکارڈ سطح پر تھی، اس کو 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے کر دیا گیا ہے. لائٹ ڈیزل، مٹی کا تیل پہ لیوی نہیں تھی، وہاں بھی 10 روپے لگا دیے. اس اقدام کے نتیجے میں عوام کو 20 ارب روپے کے ریلیف سے یہاں تو محروم کر دیا گیا ہے. اب ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے اور کیا کیا محرکات تھے. اس کے پیچھے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے بڑی لابنگ کی، بڑی ریڈکشن آ رہی تھی. جب قیمت کم ہوتی ہے انہیں بڑا ڈینٹ پڑتا ہے. جی ایگزیکٹلی. لیکن جب قیمت بڑھتی ہے سال کے 12 مہینوں میں ہم تناسب دیکھیں تو 7 یا اگر 15 دنوں کے بعد ہوتی ہے تو موسٹ آف دا ٹائم 80% یا 70% قیمت میں اضافے کا ٹرینڈ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک بڑا ڈینٹ تھا، اور ابھی ریسنٹلی رپورٹ سامنے آئی کہ ان آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے سمگلنگ اور باقی تمام حالات کے باوجود 39% منافع کمایا ہے. اب یہاں پر ان کا بھی رول جی، وہ انہوں نے اپنے بزنس سے وہ منافع لگ کمایا. 17-18-20% تک آپ کا مطلب دنیا کے اندر تو 7-8% کی بڑا اٹریکٹیو بزنس ہوتا ہے. 15 سے 20% بڑا اچھا پروفٹ سمجھا. ایگزیکٹلی. یہاں انہوں نے منافع کما لیا. یہاں سے ان کو مزید جو اگلے 15 سے 20 دنوں میں ڈینٹ پڑ سکتا تھا، قیمتیں کم ہونے کے نتیجے میں وہ 6 سے 8 ارب روپے تھا، وہ قیمتیں برقرار رکھوا کے انہوں نے یہ پیسہ اپنا نقصان بچا لیا، ان کو فائدہ ہو گیا. دوسرے لفظوں میں گورنمنٹ نے 20 ارب روپے اس جو اضافی لیوی لگائی ہے پیٹرول قیمت نہ بڑھانے سے، وہ گورنمنٹ کلیکٹ کرے گی، اور اس کا بجلی کی بلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک سیپریٹ ارینجمنٹ ہوا ہوا. یہ بجٹری سپورٹ کے لیے ہے جو کہ دھڑا دھڑ اس کے اوپر کلیکشن ہو رہی ہے، یہ وہاں پر استعمال کیا جائے گا. اب تھوڑی سی مزید ہم نے کوشش کی بجلی کے بلوں پہ بات کرتے ہیں کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے. جہاں پر اب ریلیف ملنے کا ٹائم آیا ہے، اس ریلیف کے اوپر بھی حکومت تلملا رہی ہے کہ اس ریلیف کو کم کیا جائے، رائٹ لیفٹ ایڈجسٹ کر لیجیے، اپنے معاملہ طے کر لیے جائیں. تو پھر وہ جو وعدے تھے کہ جب اچھا وقت آئے گا آپ کو بھی ریلیف ملے گا، اب اچھا وقت تو آ گیا لیکن ریلیف کی طرف کوئی مطلوبہ ریلیف دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی نریشن کی ہے. جی. I was hooked to you. مجھے سنتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، حالانکہ خبریں جو ہیں بڑی ڈسٹربنگ تھیں، بٹ دا وے یو نریٹڈ اٹ سن کے مزہ آیا. کہ یہ ہوتا ہے جب رپورٹر کو اپنی سٹوری پہ کمانڈ ہو نا، پوری پڑھ کے کلیئر بیٹھا ہو، بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو فیلڈ میں، تو دونوں سٹوریز. لیکن میرا جواب ہو سکتا ہے لوگوں کو پسند نہ آئے. بڑا ایک حکومت کو بھی پسند نہیں آتا، لوگوں کو بھی پسند نہیں. اچھا میرے 2 جوابات ہیں. ایک حکومت کو پسند نہیں آئے گا، ایک لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. اب یہ بھی نہ کہیے گا میں جان بوجھ کے 50-50 کھیل رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. سر آپ سے بہتر کون جانتا ہے پہلے مطلب حکومت کا یہ پیسہ جو لوگوں کو تکلیف، پہلے حکومت کی ذرا بات کر لیتے، پھر آتے ہیں کہاں پہ کہ لوگوں کا کہاں پہ بنتا ہے. حکومت کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں.
लोगों को ये सच नहीं बताते, लोगों के साथ ये फेयर तरीके से पेश नहीं आते, नहीं तो इनको इतनी मुश्किलात ना होते। मैं सीरियस बता रहा हूँ, लोगों को सच बताएं, सच्ची बात बताएं, लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप झूठ बोलते हैं जस्ट फॉर योर पॉलिटिकल गेन्स, पॉलिटिकल चीज़ों के लिए, सारा झूठ पे इकॉनमी चलाते हैं, झूठ पे आप अपनी सियासत चलाते हैं, झूठ पे ज़िंदगी गुजारते हैं और ख़ुद अपने लल्ले तलल्लु में कोई कमी नहीं रखते। लिहाजा लोग आप एतबार भी नहीं करते। जितने भी अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं ना, आपको लोगों को अच्छे नहीं लगते। मतलब मज़े की बात है, मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, ये जो लेवी वाला काम किया गया, इट माइट बी अ गुड थिंग लॉन्ग टर्म में। मैं उस पर भी आता हूँ। अब लोग मुझे ये बात अवाम को पसंद नहीं आएगी ना, क्योंकि झूठ सुनना चाहते हैं ना। मैं बताता हूँ कि अवाम को क्यों पसंद, अवाम भी खुश होती है झूठ सुन के, लिहाजा हुकूमतें उनको झूठ पे पलाती हैं। सो हुकूमत अगर सच बोले तो लोग साथ देंगे, सुनने वाले कहेंगे हाँ यार सच्ची बात है, हमारा मुल्क है। मसलन ये लेवी जो है, जो 10 रुपये बढ़ाई है, 2 ऑप्शन थे हुकूमत के पास जो मुझे समझ आते, प्लीज़ आप करेक्ट करें, आप भी इसी फील्ड के बंदे हैं। या तो ये लेवी न लगाते और कितने बिलियन का सर आप बता रहे थे, 20 अरब का बेनिफिट मिलना था, 20 अरब का था। ये 20 अरब वो बैंक से लोन ले लेते शॉर्ट टर्म, आजकल 12% चल रहा है ना, उसमें मिला हम लोग को 13-14। इसी अवाम से नहीं सूद देना है, ये जहन में रखें। कोई शहबाज शरीफ ने, कोई इनके फाइनेंस में किसी ने देना, उन्होंने कहा हमने बुरा नहीं बनना, हमने कोई लोगों की गालियाँ नहीं खानी, हमने लोगों को अच्छा हरा हरा देना है। चलो भाई बैंक से शॉर्ट टर्म 3 महीने का वो लो भाई, लोन लो, 20 अरब पे आप बैंकों को बैठ के 2-4 बिलियन या इससे ज़्यादा बिलियन सूद देंगे शॉर्ट टर्म। आपको पता है बैंक इतने अमीर हो गए इसी हुकूमत पाकिस्तान को कर्जे दे बैठे मुनाफा कमाते हैं। ओहो, इन्होंने मतलब 200-250 बिलियन रुपीस कमाए, आवाम से कमाए, आप लोगों ने उनको प्रॉफिट दिया। यही आवाम जो रो रही है और हम भी रो रहे हैं, यही इन्हीं की जेबों से उन्होंने उनको सूद देते हैं, पैसा देते हैं, ये वहाँ से ले लेते। ठीक है, हो रहा है तो उन्होंने, लेकिन IMF की अच्छी चीज़ें हैं कुछ तो लोगों को नहीं लगती। हमारी हुकूमतों ने और हम मीडिया ने बदनाम किया IMF को। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 20 अरब का लोन नहीं लेना, नो, आप जिस बंदे ने ये यूज़ करना है पेट्रोल डीजल, अब 10 रुपये उसको कहें। और इसमें आपकी एम्बेसीज भी हैं, ये ध्यान में रखें, हज़ारों गाड़ी एम्बेसीज की हैं। ये भी गलत सिस्टम है ना जी, वही कहते हैं ना, वो भी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला भी वही बर्डन बेयर कर रहे हैं। दैट्स व्हाट IMF सेज। वो ये कहती है कि आप लोग अगर 10 रुपये कम कर रहे हैं, 20 रुपये निकाल रहे हैं, यहाँ पे आपके एम्बेसीज की गाड़ियाँ हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, आपके यहाँ पे आपकी हाउसिंग सोसाइटी है, मलिक रियाज साहब हैं, मंशा साहब हैं, हबीब रफ़ीक है, जिनके थाउजेंड्स ऑफ गाड़ियाँ हैं, और उनके आगे अलीम खान साहब की मदद। IMF वाली आपकी बात को पढ़ते भी अल्लाह करे आपकी बात वहाँ तक पहुँचती है, जो जिन गाड़ियों का आपने हवाला दिया है और जो लीड क्लास, मतलब इतना सस्ता उनको दे रहे हैं। एक और वारदात भी उनके लिए ना, उनके एक और जगह पर नवाजा जा रहा है, हाई ऑक्टेन यूज होते हैं इन गाड़ियों में, लैंड क्रूजर में, बड़ी गाड़ी मर्सिडीज, BMW, वहाँ पर पेट्रोलियम लेवी सर पता कितनी नाफिज की गई है? 50 रुपये। पेट्रोल मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल डलवाएगा जो पेट्रोल 70 रुपये देगा, लैंड क्रूजर वाला पेट्रोल डलवाएगा तो वो 50 रुपये पेट्रोल। ये जाती है ना, ये हमें इस पे एहतजाज इस बात पे करना चाहिए कि आप एम्बेसी की, इन हाउसिंग सोसाइटी, बैंक्स हैं, हज़ारों ब्रांचेज हैं, बैंक तो गरीब, आप बैंक को भी सब्सिडी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, मतलब आप इनको, हमारे कैमरामैन भाई को दें, साइकिल वाले, मोटरसाइकिल, सबको दें, लेकिन जिनके पास लैंड क्रूजर है वो भी आपकी सब्सिडी ले रहे हैं, और आप बैंक से कर्जा लेके 20 अरब का उसको आप उन तमाम इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को, बैंकों को, कॉरपोरेशंस को, आपकी एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसीज की गाड़ियों को, मीडिया हाउसेज, मतलब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ सपोजली, मुझे सबको दिए जा रहे हैं और बैंक से कर्जा ले रहे हैं। तो IMF कहते हो भाई साहब आप पागल हो गए जी, जो जितना लेना चाहते हैं, जिसको ज़रूरत है वो दे। आप मतलब आप बैंक से कर्जा लेके क्यों मतलब लेना चाहते हैं कर्जा? जिस चीज़ पे चीज़ बिक रही है वहीं पे लें, बैंक से कर्जे ना लें, सूद में मत दें। ये बात अवाम को मैंने कह दी है, अवाम नाराज़ हो जाएगी। अवाम अब मेरे वाला काम करे, मैंने शुरू कर दिया है। मुझे लगा कि ये चीज़ें महंगी है, मैंने कल सर अपनी गाड़ी खड़ी की है, घर पर पार्क की है, मैंने जाना था वहाँ पे F8 में मरकज़ में, उधर वहाँ पे जुनैद मार साहब बैठे थे, रात का टाइम था, तकरीबन 7-8 का। इतना इस्लामाबाद में रश हो चुका है कि अब आप चल भी नहीं सकते, गाड़ियाँ आ चुकी हैं इतनी ज़्यादा। सर मैं यहाँ से ब्लू एरिया से, इधर से D चौक के करीब से मैं F8 तक कुछ 1.25 घंटा पैदल गया हूँ सर। जब तक मौसम अच्छा है सर पैदल चलना शुरू कर दें। वो यूज टू वॉक, हमने ख़त्म कर दिया सारी चीज़ें। कोई बसेस चलाएं यहाँ पे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें लोग, ताकि मोटरसाइकिल गाड़ियाँ घर खड़ी करें। शहर कंजेशन का शिकार हो गए। आपने लोगों को बैंकों से कर्जे ले के सस्ता तेल देना है तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये मैं ये बड़ी अनपॉपुलर बात कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। आपकी तजवीज़ बैंकों से पैसे लेते रहो, कर्जे लेते हो, 3 महीने बाद फिर किसी और चीज़ से निकालो और बैंकों को बराबरी कर दो। सोचने की जरूरत है, और IMF जो तजवीज़ दे रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने की जरूरत है। और सब ने एक तजवीज़ दी कि अगर आपने थोड़ी सी पेट्रोल की सेविंग करनी है तो जो उन्होंने वॉक करके एक जगह से नज़दीक आपकी जगह जाने में, तो उसमें न सिर्फ आपका मौशी फ़ायदा बल्कि आपका सेहत का भी फ़ायदा है, आपके लिए उसके ऊपर भी आपके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। लेकिन हुकूमत को भी कोई एक अच्छा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिससे मोटरसाइकिल वाला और एक लैंड क्रूज़र का मालिक दोनों एक रेट के ऊपर, उनसे चार्ज उनको नहीं होना चाहिए।
کب یہ سسٹم بنے گا ہم بھی اس کو فالو کرتے رہیں گے. تو آج کے لیے اتنی ہی, ہم اجازت دیجیے. اللہ حافظ.